آپ کو کچھ ہول پڑے گا، آپ کے دل کو کچھ ہوگا کہ اتنی سی جگہ کے اندر لاکھوں سال اس بندے کو ہم ڈالنے کے لیے پتہ نہیں کتنے سالوں بعد اللہ نے اٹھانا ہے، جتنے بھی قیامت کے دن باقی ہیں تب تک اس نے اتنی سی جگہ میں رہنا ہے۔ اس قبر کے اندر بھی جو ہے نا گرمی کو صدقہ بچاتا ہے، حتیٰ کہ صدقہ بھی جس طرح سورۃ ملک کی حدیث ہے نا کہ مرغی جس طرح اپنے چوزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، سورہ ملک اسی طرح میت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اسی طرح صدقہ جو اللہ کے راستے میں کیا جاتا ہے، جب قبر کے اندر کوئی عذاب آنے لگتا ہے وہ عذاب کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بچھو آئے سانپ آئے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے راستے میں مجھے خرچ کر چکا ہے، میں تجھے اس کو ڈسنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے جمعے میں رکھی تھی، داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے مریضوں کا علاج بھی صدقے سے کیا کرو۔ یہاں پہ عالم عرب کا ایک مشہور واقعہ ذہن میں آتا ہے، یہ ویسے تو حدیث ہے کہ جس بیماری کا علاج طب کے اندر موجود نہ رہے، روحانی طور پہ اللہ کے کلام میں شفا ہے، شہد میں، کلونجی میں، زیتون کے تیل میں، انجیر میں، آپ کو شفا نہیں مل رہی، اب کیا کیا جائے؟ اب صدقہ کیا جائے۔ عالم عرب کا مشہور واقعہ ہے، ایک عربی عالم کا بیٹا ایسے مرض کا شکار ہو گیا جس کا کوئی علاج ہی نہیں، تھک گیا، ڈاکٹروں کے پاس جا آ کے بہت علاج کیے، ایک رات گھر میں لیٹا ہوا تھا، اس نے خود یہ واقعہ تحریر کیا کہ میرے دماغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث گردش کرنے لگی، میرے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا، ایک روشنی سی پیدا ہوئی، میں جیب کے اندر حسب استطاعت پیسے لے کے نکلا، پورے محلے میں گردش کی، کوئی بندہ بھی نہیں ملا کہ جس کو میں پیسے دے سکوں، اور نیت صدقے کی کر چکا تھا، اور اس نیت سے کہ اللہ میرے بیٹے کی بیماری دور کر، گھر واپس آتا ہوں ایک لاغر سی بلی دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کوئی بندہ تو نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، یہ اتنا بڑا نیکی کا کام ہے، بندے کے اوپر صدقہ کرنا تو بہت ہی اجر و فضیلت کی بات ہوگی۔ آپ دیکھیے ایک جانور بلی ہے، اس کو اس نے دودھ پلایا، کہتا ہے دودھ پلانے کے بعد میں سو گیا، میں نے خواب دیکھی کہ ایک کوا میرے بچے کے سر کے اوپر چونچے مار رہا ہے، اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اچانک وہی بلی جس کو میں نے دودھ پلایا تھا وہ آئی، کوے کے اوپر حملہ کیا اور اس کو کھا لیا۔ کہتے میں اٹھا، میں صبح اپنے بچے کو لے کر دوبارہ طبیبوں کے پاس گیا، وہ بچہ جو ایک رات پہلے ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، جب اس کا دوبارہ ٹیسٹ کرایا گیا اس کا کینسر ختم ہو گیا۔ صرف ایک بلی کو دودھ پلانے سے اتنا بڑا موذی مرض اگر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ ایک آدمی، اور ایک طوائفہ کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے، دونوں حدیثیں صحیح ہیں، ایک آدمی ایک کنویں میں اترا، باہر نکلا، کیا دیکھتا ہے؟ ایک کتا پیاس سے زبان باہر نکالے بیٹھا۔ بتائیے کتا جس کو گھر میں رکھنے سے ہر روز ایک رات نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، نبی کریم نے حفاظت اور شکار کے علاوہ رکھنے کی اجازت نہیں دی، جو رکھتا ہے اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں کٹ رہی ہیں۔ اس جانور کو باہر نکلا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اپنے موضع میں پانی پلایا، نبی کریم نے کہا اللہ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس عمل کی وجہ سے اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی پر بس نہیں، ایک طوائفہ کے بارے میں بھی یہی حدیث موجود ہے کہ برائی کرتی تھی، برا کام کرتی تھی، لیکن ایک دن کیا دیکھا؟ ایک کتا پیاس کے مارے مرنے کے قریب ہے، اس کو جا کے پانی پلایا، اللہ اس کی توبہ اور کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اتنا بڑا نیکی کا کام ہے، ہم نے اس کو بڑا معمولی سمجھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف اگر آپ غور کریں نا، آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ اس حدیث کے اندر زنا کی قباحت کی بھی بہت بڑی بات ہے، اور بڑی دردناک بات اس حدیث میں موجود ہے۔ بے حیائی کے کام کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عابد زاہد ہوا کرتا تھا، عابد اور زاہد ہوا کرتا تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں 60 برس عبادت کرتا رہا، 60 ایئر، جتنی امت کی کل زندگی نہیں، بچپن نکال دیا جائے، بڑھاپا نکال دیا جائے، بیماری کے ایام نکال دیے جائیں، آپ جانتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر 62-63 برس کے قریب ہے، 60 برس ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا عابد 60 سال صرف اللہ کی عبادت میں گزار چکا ہے، اور عبادت کر کے باہر نکلتا ہے، شیطان
کس طرح پھر اللہ کے عابدوں اور زاہدوں کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ 60 برس کا اعتکاف کر کے باہر آیا، ایک خوبصورت عورت کی شکل میں مزین راستہ پراستہ کر کے اس کے سامنے آ گئی، عابد کو برائی کی دعوت دے دی، عابد بہک گیا، عابد نے اس کے ساتھ برائی کر لی، برائی کرنے کے بعد نادم ہوا، سوچنے لگا 60 برس عبادت کر کے اعتکاف توڑا، پہلے ہی لمحے میں برائی ہوگی۔ ایک فقیر آیا، اس نے کہا ہے کچھ کھانے کے لیے؟ اس کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، اس نے کہا میں نے کیا کھانی ہے، دل بوجھل ہے، میں اپنے اللہ سے رجوع کروں گا، یہ روٹی تو ہی کھا لے۔ روٹی کا ٹکڑا اس کو دیا، ادھر سے یہ انسان کی موت اور زندگی کا کیا پتہ، ہم وائرس سے ڈرتے ہیں، یہ صحت مند بالکل صحیح سلامت انسان، موت کا فرشتہ آ گیا، روح کو قبض کر لیا گیا اسی لمحے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اس بندے کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، 60 برس کی عبادت کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے گا اور ایک وقت کی برائی کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ 60 برس کی عبادت ایک پلڑے میں، ایک وقت کی برائی ایک پلڑے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم زنا کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، 60 برس کی عبادت ہلکی ہو جائے گی، کیونکہ جب انسان یہ حدود کا گناہ کرتا ہے نا، اصل میں اس کا ایمان اس کے سر کے اوپر چلا جاتا ہے۔ ایمان ہو تو انسان برائی کرے، ایمان ہو تو حد توڑے اللہ کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عابد تھا، دل میں توبہ کا خیال تو آیا تھا اور ایک نیکی کا عمل مرنے سے پہلے کر گیا، کون سا؟ نبی کریم نے فرمایا ایک آدھی روٹی کا ٹکڑا جو اس نے اس فقیر کو دیا تھا، اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ جب وہ پلڑے میں ڈالا جائے گا، زنا کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ ہم نے صدقے کو کیا سمجھا ہوا؟